بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہم لوگ آج باب الاضاحی پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے پاس جو نسخہ ہے اس میں حدیث نمبر ہے 388، اور بعض PDF کے نسخوں میں 389 ہوگا نا، 480 ہے شیخ، 480 ہے، ٹھیک جی 480 ہے، جی ٹھیک، چلیں شروع کریں شیخ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. باب الأضاحي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. أملح يعني الأغبر، وهو الذي فيه بياض وسواد. كتاب الأشربة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر، وهي من 5: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. والخمر ما خامر العقل. 3: وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي. اچھا جی، وہ جو ہے نا وہ ضمہ کی طرح لگ رہا تھا. ننتهي إليه. الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. البتع نبيذ العسل. صحیح. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بلغ عمر أن فلانا باع خمرا فقال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجعلوها فباعوها. اچھا جی، فجملوها فباعوها. اب یہاں دوسرا باب شروع ہے شیخ، کتاب اللباس. کافی. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ہم لوگ آج عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب میں باب الاضاحی پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے پاس جو نسخہ ہے اس کے اندر حدیث نمبر 388 ہے، اور بعض PDF کے نسخوں میں 480 ہے. باب ہے باب الاضاحی، اور حدیث نمبر 388. جی، تو باب الاضاحی. الاضاحی جمع اضحیہ، جمع اضحیہ، اور اس کے معنی یہ اصل میں اگر لغت کے اعتبار سے صرف اضحیہ کے معنی دیکھے جائیں تو یہ اس وقت سے نکلا ہے جو جس وقت اس کو ذبح کیا جاتا ہے. اضحیٰ جو چاشت کے وقت جو ذبح کیا جاتا ہے، اس کو اس اعتبار سے اسی سے یہ مشتق ہے.
مشتقۃ من اسم الوقت الذي شرع ذبحها فيه، یعنی بالکل ضحیٰ کا جو وقت ہے اس سے گویا کہ مشتق ہے لغوی اعتبار سے، اور شرعی اعتبار سے اس کی اصولی جو تعریف ہے وہ یہ کہ وہ جانور جو ایام النحر میں عید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا جاتا ہے، تو ایسے جانور کو اضحیہ کہا جاتا ہے۔ اضحیہ بالکل اللہ کے لیے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کی نیت سے اس کو ذبح کیا جائے تو پھر یہ اضحیہ ہوگا، اس کے خاص احکام ہیں۔ اگر انہی قربانی کے دنوں میں کوئی مطعم والا ہے، کوئی ریسٹورنٹ والا ہے، وہ جانور روزانہ ذبح کرتا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ میں اپنے مطعم کے لیے، ریسٹورنٹ کے لیے گوشت فراہم کر لوں، اس اعتبار سے اگر وہ اپنے ریسٹورنٹ کے لیے گوشت فراہم کرنے کی نیت سے اگر وہ جانور ذبح کرتا ہے تو کیا وہ بھی اضحیہ میں شامل ہوگا؟ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی نیت نہ ہوگی۔ اگر وہ نیت کرتا ہے کہ یہ اضحیہ، تو پھر اس کے اوپر سارے اضحیہ کے احکام منطبق ہوں گے کہ اس کے وہ صحیح سالم ہو اور اس کے اندر کوئی ظاہری عیب نہ ہو، تو یہ سارے احکام جو اضحیہ کے ہیں وہ سارے منطبق ہوں گے۔ اگر وہ صرف گوشت ریسٹورنٹ کو فراہم کرنے کے لیے روزانہ کاٹنے کے معمول سے کوئی بھی ایک جانور پکڑ کے کاٹ دیتا ہے تو وہ کاٹنا کھانا وہ حلال ہے، لیکن جب اضحیہ کہیں گے تو اس کے لیے جو شرائط احادیث میں رکھی گئی ہیں کہ وہ لنگڑا نہ ہو، وہ کانا نہ ہو، اور ایک دم بالکل ایسا کیا کہتے ہیں کمزور نہ ہو، یہ سارے جو اوصاف ذکر کیے گئے ہیں ان سارے اوصاف کا منطبق ہونا ضروری ہے۔ اس کی مشروعیت کے لیے قرآن سے، سنت سے، اجماع سے دلیل ہے۔ قرآن سے دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں قربانی کرنے کا حکم دیا۔ بعض مفسرین نے اس سے یہی مراد لیا ہے کہ یہ قربانی کے جانور ذبح کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ حدیث سے تو کئی ایک حدیثیں اس تعلق سے وارد ہیں، یہاں پر جو باب میں بھی جو حدیثیں ذکر کی گئی ہیں وہ بھی اس بات کو بتلاتی ہیں کہ اضحیہ یا قربانی کا جانور یہ مشروع ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ اس کو جوڑا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سکھلائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ یہ کہیں کہ نماز، قربانی، ساری کی ساری چیزیں، بلکہ میرا جینا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ اب اس کے اندر حکمت کیا ہے، یہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آزمایا تو انہوں نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم ہوا تھا خواب کی شکل میں، انہوں نے اس کو سچ کر دکھایا۔ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا جو انہیں اشارہ ملا تھا انہوں نے باقاعدہ بیٹے کو بھی راضی کر لیا اور ان کو قربان کرنے کے لیے وہ تیار بھی ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے اللہ تعالیٰ نے جنت سے گویا کہ بکرا ذبح کر کے اللہ تعالیٰ نے جنت سے اس کا انتظام کر دیا، اور جب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ کیا، اور اس کے بعد یہ امت میں یہ اسلام کے شعائر میں سے یہ ایک چیز بن گئی کہ یہ قربانی کی جو عید ہے، جو اسلامی دو عیدیں ہیں اس میں عید الاضحیٰ میں قربانی کرنا یہ مسلمانوں کا گویا کہ ایک شعار ہے۔ اب اس اعتبار سے یہ سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوبارہ زندہ کیا، اور اس کے بعد امت محمدیہ نے اس پر عمل کیا،
شروع سے آج تک عہد اول سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے آج تک اس پر عمل ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ قربانی کا جانور جب ذبح کرتے ہیں تو اس میں جو پیسہ جا رہا ہے اس کے بجائے اس کو کسی اچھے کام میں لگا کے کسی اچھے کام میں لگا کر اس کی قیمت جو ہے کسی نیک کام میں لگا دیں اور قربانی نہ کرے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے۔ تو کیا اس طرح کرنا درست ہوگا؟ سوال ہے مشائخ۔ نہیں شیخ، قربانی کی جگہ جو ہے نا وہ قربانی دینا ضروری ہے، اس کے لیے الگ سے ہم پیسے نکال سکتے ہیں، کچھ جو ہے نا امدادی کام کرنا ہے یا پھر کچھ جو ہے نا چیریٹی وغیرہ میں جانا ہے تو اسے الگ سے دیں گے، لیکن قربانی کی جگہ ضرور قربانی کریں گے انشاءاللہ۔ جی جی، تو یہی صحیح طریقہ ہے۔ عہد صحابہ میں خود کتنی محتاجی تھی، کتنے لوگوں کے پاس جو ہے صحیح ڈھنگ کے کپڑے نہ ہوتے تھے، کتنے لوگوں کے پاس اب جنگ میں جانے کے لیے نہ ہتھیار نہ پھر اور کچھ ساز و سامان، حتیٰ کہ جو یومیہ استعمال کی جو چیزیں برتن یہ ساری چیزیں بھی اتنی محدود۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا کہ بھائی جو ہمارے مدینے میں مجموعی طور پر اگر جو ہے 10,000 جانور کٹتے ہیں یا حج کے موقع پر 1,00,000 جانور یا 50,000 جانور کٹ رہے ہیں تو ایسا کریں کہ جو ہے 40,000 جانوروں کی قیمت مسلمانوں کی اقتصادی حالت سدھارنے کے لیے لگا دیں گے، 10,000 جانور کاٹ لیں گے۔ یہ ایسا کوئی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اور اسی لیے اس طرح کی کوئی کاروائی کرنا یہ درست نہیں ہے۔ جہاں قربانی کا حکم دیا گیا باقاعدہ وہاں پر قربانی کرنی چاہیے اور اس سنت کو زندہ رکھنا چاہیے۔ اب جن لوگوں نے بھی اس طرح کے فتوے دیے ہیں یہ ساری چیزیں ان کے نظروں سے اوجھل ہے کہ صحابہ میں ایسا نہیں کیا گیا، اس کے بعد تابعین کا جو دور تھا اس میں بھی ایسا نہیں ہوا، تو جو خیر القرون ہے، جو بہترین زمانہ عہد اسلامی کا گزرا ہے، اس میں اس طرح کی کوئی کاروائی نہیں ہوئی، جبکہ اس کی سخت ضرورت تھی اس دور میں۔ اس کے باوجود صحابہ نے، تابعین نے ایسا نہیں کیا، تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ قربانی کا جو جانور ہے وہ ذبح ہونا چاہیے اور اس کی رقم کسی اور دیگر کاموں میں استعمال نہیں کی جانی چاہیے، ورنہ اس طرح شعائر اسلام کو گویا کہ ایک طرح سے پیچھے کرنے یا اس کی اہمیت کو گھٹانے کا یہ ایک ہیلہ ہوگا یا ایک طریقہ ہوگا۔ جی چلیں، اس کے بعد جو ہم لوگوں نے پہلی حدیث پڑھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی 2 چت قبریں، اس کو اردو میں کہتے ہیں چت قبریں، یعنی ایسے کہ جو مٹیالے کلر کے ہوں، یعنی اس کے اندر ایسا کہ سفیدی بھی ہو اور سیاہی بھی ہو، آدھے سیاہ آدھے سفید اس طرح ہو، تو اس کو کہتے ہیں چت قبریں۔ اور گویا کہ وہ خود ایک خوبصورتی ہے بکرے کی، وہ دیکھنے میں بھی بہت اچھا لگتا ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے 2 بکروں کا انتخاب کیا۔ پھر اقرنین بھی جو ہے اس کے اندر گویا کہ دونوں ہم عمر تھے، اتنا قریب تھے۔ اور یہاں پر یہ بات کہی گئی فی لونہما بیاض و سواد ولکل منہما قرنان، کہ سینگ والے، ایسا یہ بات کہی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جانور ذبح کیے وہ گویا کہ اوصاف میں اپنے بھرپور تھے، دیکھنے میں بھی خوبصورت اور صحت کے اعتبار سے بھی درست
اس طرح کے بکرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ منتخب کیے اور ان کی قربانی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کو ذبح کیا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذبح کر رہے تھے تو ان کے یہ بازوؤں پر یا ان کے کن پٹی پر یا ان کے چہرے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر رکھا تاکہ وہ ہلنے نہ پائے اور اس کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ تو اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو انجام دیا، اس قربانی کو انجام دیا، اور قربانی کرتے وقت اللہ کا نام لیا اور بسم اللہ اللہ اکبر کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے طور پہ اس کو ذبح کیا۔ قربانی کے احکام سارے معروف ہیں کہ جانور کو تکلیف نہ دی جائے، جلد سے جلد اس کی روح نکل جائے، ایسے اس کو اتنی تیز چھری سے ذبح کیا جائے، اور ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے۔ یہ ساری تعلیمات ہیں جو شریعت اسلامیہ میں رکھی گئی ہیں تاکہ ذبح بھی کریں تو اس کو اتنی تکلیف نہ دے۔ ایک کیا کہتے ہیں منڈ جو چاقو ہو یا جو تیز نہ ہو، اس کے ذریعے سے آدمی اس کے گردن پر جو ہے گھستا رہے بہت دیر تک، تو ایسی چاقو سے جانور کو تکلیف ہوگی، اس لیے جانور کو بھی تکلیف نہ ہو، اچھے سے چاقو کو تیز کر لیں اور تیزی سے ذبح کر دیں۔ اب یہاں پر جو مسائل اس حدیث سے مستنبط ہو رہے ہیں اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نوع سے یعنی جو بکرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیے، تو اس طرح بکروں کی قربانی کرنا یہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی منتخب کیا تھا اپنے قربانی کے لیے۔ اس کے بعد افضل یہ ہے کہ جو آدمی قربانی کر رہا ہے وہ خود اپنے طور پہ ذبح کرنے کی کوشش کرے۔ باقی چھلنا اور اس کی کھال نکالنا یہ سارے کام تو دوسرے بھی کر سکتے ہیں، ذبح کرنے کی حد تک خود آدمی ذبح کرے یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیا، اور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے، اور بالکل جانور کو اس طرح باندھ دے یا اس طرح پوری طرح قابو میں رکھے کہ وہ کسی بھی وجہ سے وہ اٹھ کر پھر جو ہے خود نہ تکلیف اٹھائے اور نہ دوسروں کو وہ تکلیف دے۔ اس کے بعد اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بکری کو یا بکرے کو بائیں جانب لٹا کر ہی ذبح کرنا یہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ کوئی آدمی اس طرح کوشش کرے کہ کھڑے ہو کر اس کو ذبح کرنے کی کوشش کرے تو ہو سکتا ہے کہ وہ حرکت کرنے کی وجہ سے اس کو خود تکلیف اٹھانی پڑے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو لٹا کر ہی کرے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لٹا کر اس کے چہرے پہ پیر رکھا تھا۔ یہاں پر ضمناً اور بھی ایک دو مسئلے یہ بھی ہیں کہ میت کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے، یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا موقف ہے۔ اگر وصیت کی گئی ہے تو پھر تو کرنا چاہیے، ضروری ہے، اگر وصیت نہیں کی گئی ہے تو بھی کرنا جائز ہے، یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا موقف ہے۔ لیکن جو محققین ہیں جیسے احمد ابن حجر البوطامی نے اس پر یہ کہا کہ صحابہ کرام کی زندگی میں ان کے والدین بہت سارے وفات پا چکے تھے، اس کے باوجود صحابہ کرام نے اس طرح اپنے والدین کی طرف سے قربانی نہیں کی، تو اس کو ایک ایسا معمول نہ بنایا جائے کہ جو عہد صحابہ میں جو چیزیں نہیں تھیں اس کو حد سے زیادہ اس کو عام نہ کیا جائے۔ یہ جس نے وصیت کی تھی تو اس کی وصیت کی تنفیذ ہو، یہ بہتر ہے۔ اور اس کے علاوہ جیسا صحابہ کا معمول تھا کہ اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے کر دیتے تھے، یہی معمول تھا۔ اب جیسا کچھ بعض علاقوں میں یعنی کہ برابر کیا کہتے ہیں گزر جانے والوں کی طرف سے ہی قربانیاں کی جاتی ہیں، اس کا خاص اہتمام ہوتا ہے، تو اس طرح اس کے کچھ خصوصی اہتمام کے لیے کوئی خاص دلیل نہیں ہے، اور نہ صحابہ کرام نے اس طرح کوئی خاص اس کا اہتمام کیا۔ تو اس لیے
پہلے آدمی اپنی طرف سے اپنے گھر والوں کی طرف سے اس سنت کو ادا کرے. اس کے علاوہ اس کے اندر جو چیزیں فائدے کے طور پر ذکر کی جاتی ہیں کہ ایک ثلث کھائے، ایک ثلث ہدیہ کرے اور ایک ثلث صدقہ کرے، تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو خاص کسی حدیث کی بنیاد پر نہیں، بلکہ یہ صلہ رحمی بھی ہو جائے، دوست احباب کی دلجوئی بھی ہو جائے، اور اس طرح اپنے اور اپنے گھر والوں کا خیال بھی ہو جائے. تو اس طرح یہ ثلث کی جو تحدید ہے یا تحدید کی گئی ہے، یہ کسی خاص حدیث کی بنیاد پر نہیں، یہ بلکہ بس علماء نے اس طرح اپنے اس کو ایک مصلحت کے مطابق اس کی تقسیم بتلائی ہے. ورنہ تو یہ کوئی خاص اس کے لیے حدیث سے دلیل نہیں ہے کہ اسی طرح ایک ثلث کھایا جائے، ایک ثلث صدقہ کیا جائے اور ایک ثلث جو ہے ہدیہ کیا جائے. اگر آپ کچھ اس میں کمی بیشی کر لیں، تھوڑا سا فقیروں میں تقسیم کر دیے، تھوڑا سا ہدیہ کر دیے، کچھ زیادہ حصہ اپنے گھر میں استعمال میں لا لیے، تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور یہاں پر ضمناً ایک بات یہ بھی ہے کہ جو قربانی کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، تو آپ نے اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک جانور ذبح کیا تھا، یعنی ایک بکرا. تو آدمی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکرا ذبح کر دے تو کافی ہے. اس کے لیے خاص طور پر بیٹا الگ تو پھر اس کی الگ، بیٹے کی کمائی الگ تو پھر اس کا قربانی کا جانور الگ، اور اسی طرح گھر والوں کی طرف سے الگ. یہ کوئی خاص جو اس طرح تخصیص کی جا رہی ہے، اس کے لیے کوئی خاص دلیل نہیں ہے. عہد صحابہ میں اس طرح کی تخصیص نہیں ہوا کرتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک جانور ذبح کیا ہے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک آدمی کا اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک جانور کافی ہو جائے گا، چاہے اس میں 10 بچے ہوں، چاہے اس میں 8 بچے ہوں یا 2 بچے ہوں یا صرف میاں بیوی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اپنا اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک جانور کا ذبح کرنا درست ہے. یہی امام مالک اور امام احمد کی رائے ہے اس میں. چلیے اب یہاں تک آج ہم لوگ رک جاتے ہیں باب الاضاحی میں. انشاءاللہ آئندہ کتاب الاشربہ ہم لوگ پڑھتے ہیں، کیونکہ میٹنگ کا وقت ختم ہو رہا ہے. نکتفی بهذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.